یہاں میدان جنگ تیار ہو رہا ہے۔ جنگ ہوگی جو پورے بلوچستان میں پھیل جائے گی۔ 2 فلیش پوائنٹس ہوں گے، ایک ڈیرہ بگٹی اور دوسرا گوادر۔ میرے الفاظ یاد رکھنا۔ آج بلوچستان پر نظر ڈالیں تو 19 سال پہلے کی یہ پیشگوئی کتنی درست لگتی ہے، مگر وہ کون تھا جس نے وقت سے اتنا پہلے مستقبل کا ایسا صحیح نقشہ کھینچا؟ جاننے کے لیے سنیے BBC ریڈز۔ تحریر ہمارے ساتھی ریاض سہیل کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ حالیہ چند برسوں کے دوران بلوچستان سے سارا سال شدت پسندی کی خبریں آتی رہی ہیں، مگر اگست کے مہینے میں ان میں تیزی آ جاتی ہے۔ قیام پاکستان کا دن 14 اگست ہو یا 26 اگست کو اکبر بگٹی کی برسی، گوادر اور ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچ آبادی والے ہر علاقے میں اس شدت پسندی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد مذکورہ پیشگوئی کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے بلحاظ رقبہ سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے بارے میں تقریباً 2 دہائی قبل کی گئی اس پیشگوئی کے راوی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر سرگرم رہنما مشاہد حسین ہیں۔ بقول ان کے بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں یہ باتیں سرکردہ بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی نے ان سے کہی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین اس پارلیمانی وفد میں شامل تھے جو 2006 میں نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات کے لیے گیا تھا۔ 12 جولائی 1927 کو بلوچ بگٹی سردار مہراب خان کے ہاں جنم لینے والے اکبر خان والد کے انتقال پر قبیلے کے سردار بنے تو ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں ماہر تعلیم علامہ آئی قاضی اور ان کی جرمن نژاد اہلیہ ایلیسا قاضی کی نگرانی میں پائی۔ پھر ایچسن کالج لاہور چلے گئے، جہاں بلوچ سردار شیرباز مزاری اور خیر بخش مری بھی زیر تعلیم تھے۔ اکبر نے برطانیہ کی مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی پڑھا۔ ان کی عملی سیاست کا آغاز سن 47 میں کوئٹہ کے اس جرگے سے ہوا جس نے بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ جرگے میں قوم پرست رہنما اور سردار علاقے کی آزادانہ حیثیت کے حامی تھے، مگر اکبر بگٹی نے ان کے برعکس پاکستان سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں ان کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ اکبر بگٹی زیادہ تر حکومتوں کا حصہ رہے اور صوبائی حکومت کے مشیر، رکن اسمبلی، وزیر مملکت برائے دفاع، گورنر اور وزیر اعلیٰ جیسے مناصب پر فائز رہے، مگر پاکستان کے سیاسی افق پر تقریباً 6 دہائیوں پر محیط ان کی پرواز زیادہ تر ہموار رہنے کے ساتھ کبھی کبھی طوفان کی زد میں بھی آئی۔ ایوب دور میں انہیں قتل کے الزام میں 8 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ وہ قوم پرست بلوچ رہنماؤں خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو کے بھی قریب رہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیب کے وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل اور گورنر غوث بخش بزنجو کو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے الزام میں برطرف کر دیا اور صوبے میں گورنر راج لگا کر اکبر بگٹی کو نیا گورنر مقرر کیا۔ لیکن جلد ہی بھٹو اور بگٹی میں اختلافات پیدا ہونے پر بگٹی اس عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ وفاق اور بلوچستان میں تنازع کی بنیادی وجہ وہاں کے قدرتی وسائل رہے ہیں، جن میں سوئی کے مقام پر ملنے والی قدرتی گیس کا ذکر زیادہ سننے میں آتا ہے۔ چونکہ گیس کے یہ ذخائر بگٹی ایریا میں واقع ہیں، اس لیے گیس کی رائلٹی اور ملازمتوں کے حوالے سے نواب اکبر بگٹی اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس سے مقامی لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ صحافی انور ساجدی اپنی کتاب نواب اکبر کو کیوں قتل کیا گیا میں لکھتے ہیں کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے نواب اکبر بگٹی سے معاہدہ کیا تھا کہ جن زمینوں سے گیس کی پائپ لائن گزرتی ہے اس کا اور وہاں موجود پانی کے چشموں کا کرایہ دیا جائے گا۔ پاکستان پیٹرولیم ہر سال یہ رقم نواب اکبر بگٹی کو ادا کرتی تھی۔ سن 88 کے عام انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے یہ ادائیگی روک دی۔ نواز حکومت نے بحال کر دی۔ آنے والے برسوں میں ادائیگیاں بند کرنے اور جاری کرنے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔
जनरल मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान में छावनियों की तादाद में इजाफे और ग्वादर पोर्ट की तामीर और उसका ऑपरेशन गैर मुल्की कंपनियों के हवाले करने के ऐलानात हुए। अकबर बुगटी ने इसकी मुखालफत करते हुए बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर फ़कत मुकामी लोगों का हक है का नारा लगाया और अपने मुतालबात पेश किए। 2005 में पेश आने वाले वाक़े ने वसाइल पर हक के देरीना तनाज़े को पीछे धकेल दिया और हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी। हुआ ये कि जनवरी 2005 में सुई गैस फील्ड के अस्पताल में तैनात एक लेडी डॉक्टर का मुबैना रेप हुआ। इल्ज़ाम फ़ौज के एक कैप्टन पर लगा। बुगटी ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मुशर्रफ ने कैप्टन के हक़ में बयान दे डाला। कैप्टन पर मुकदमा चला मगर अदालत ने बेकसूर करार दिया। इस दौरान सुई प्लांट पर रॉकेट मारे गए। अकबर बुगटी ने इसे बलोच लिबरेशन फ्रंट की कार्रवाई बताया और कहा कि लोग समझते हैं कि उनकी ज़मीन पर एक गलत फेल हुआ है जिससे उनकी बलोच रिवायात मजरूह हुई हैं। इसके बाद डेरा बुगटी और सुई के बुगटी कबाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों का एक नाख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। डेरा बुगटी में ऑपरेशन हुआ, हलाकतें हुईं। अकबर बुगटी ने इल्ज़ाम लगाया कि घरों पर गोले बरसाए गए हैं। कशीदगी के इस माहौल में नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बालाच मरी नवाब अकबर बुगटी के साथ नज़र आने लगे। बालाच को बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA का सरबराह समझा जाता है। दिसंबर 2005 में मरी कबाइल के इलाके कोहलू में जनरल मुशर्रफ के जलसे के दौरान रॉकेटों से हमला किया गया जिसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार का कहना है कि वज़ीर आला जाम यूसुफ ने जनरल मुशर्रफ को कोहलू ना जाने का मशवरा दिया था मगर मरी कबीले के अकाबिरीन के कहने पर उन्होंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। शहज़ादा जुल्फ़िकार के बकौल जो लोग पहाड़ों में थे उन्होंने इसे अपने लिए चैलेंज समझा। जब मुशर्रफ को मालूम हुआ तो वो बहुत बरहम हुए। मुशाहिद हुसैन जो कोहलू के जलसे में मुशर्रफ के हमरा थे इस वाक़े को टर्निंग पॉइंट करार देते हैं। कोहलू में हमले के बाद जनरल मुशर्रफ की वो मुतनाज़ तकरीर सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ से हिट हुए हैं। और चंद हफ्तों के बाद डेरा बुगटी में ऑपरेशन शुरू हो गया। हुकूमत, सियासतदानों, सहाफ़ियों गरज मुख्तलिफ सतह पर बुगटी मुशर्रफ कशीदगी के ख़ात्मे के लिए कोशिशें हुई। हत्ता कि जनरल मुशर्रफ और अकबर बुगटी में बराह रास्त मुलाकात की भी कोशिश की गई थी। चौधरी शुजाअत हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं कि उन्होंने बराह रास्त मुलाकात का बंदोबस्त किया था ताकि दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हो सकें, लेकिन ये मुलाकात ऐन वक्त पर मनसूख कर दी गई। चौधरी शुजाअत के मुताबिक नवाब अकबर बुगटी ने उन्हें बताया कि सदर मुशर्रफ के दफ्तर ने फ़ोन पर बताया कि उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाने वाला जहाज़ डेरा बुगटी पहुंचने के बाद ख़राब हो गया है, लिहाजा मुलाकात मनसूख की जा रही है। बाद में अकबर बुगटी ने बयान दिया था कि फ़ोन आने के आधे घंटे बाद उन्होंने ख़ुद उस तैयारे को उड़ते देखा था। अकबर बुगटी कहते थे कि मुज़ाकरात करने वालों के पास इख्तियार नहीं होता था। उनके एक बेटे जमील बुगटी ने एक मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि जब उनके वालिद से बात हुई तो चौधरी शुजाअत ने कहा कि वो वजाहत लेकर आते हैं। जब वो वापस आए तो अकबर बुगटी ने कहा कि जब तुम सब ने वहाँ से हिदायत लेनी है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम क्या मैसेंजर बॉय हो जो पैगाम ला और ले जा रहे हो? सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर ने अकबर बुगटी से आखिरी दिनों में जब मुलाकात की तो दूसरी बातों के अलावा मज़ीद मुज़ाकरात के इम्कान का पूछा, जिसके जवाब में बुगटी ने कहा कि वो तो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए तो उन्होंने सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं, कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं था, सारे इख्तियारात हमेशा की तरह फ़ौज के पास थे। सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार बताते हैं कि जब अकबर बुगटी डेरा बुगटी में थे तो कहते थे कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे बात करें, हम तो शायद कोई रास्ता निकाल लें क्योंकि हम इतने जज्बाती नहीं हैं, जो नौजवान हैं शायद वो बात भी ना करें। मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सियासी रहनुमा अफरासियाब खटक का कहना है कि जो बात सियासी लोगों के दरमियान थी वो कामयाब रही, लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आया जो जनरल्स के हाथ में था तो उन माहिदों पर अमल दरामद नहीं हो सका। दिसंबर 2005 में नवाब अकबर बुगटी ने मज़ीद बातचीत से इनकार कर दिया
اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ بلوچستان میں پہاڑ پر جانا مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صحافی انور ساجدی کے مطابق بگٹی نے ان سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے مارنا ہے تو میں اپنی موت کا طریقہ کار اور جگہ خود منتخب کروں گا۔ چودھری شجاعت لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ صدر پرویز مشرف کے ساتھ معمول کی میٹنگ میں تھے، جس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس جنرل ندیم اعجاز بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اکبر بگٹی کے پہاڑ پر جانے کا ذکر کرتے ہوئے جنرل ندیم اعجاز کا لہجہ سخت ہو جاتا تھا۔ 26 اگست 2006 کو کولو کے قریب ترتانی کے پہاڑ کی ایک غار میں اکبر بگٹی ایک فوجی آپریشن میں ہلاک کر دیے گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں ایک مقفل تابوت لایا گیا جسے کھولنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ تابوت کو قبر میں اتارتے وقت اکبر بگٹی کے خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ تدفین کی نگرانی ضلعی انتظامیہ نے کی اور ثبوت کے طور پر ان کا چشمہ اور گھڑی دکھائی گئی۔ ان کے بیٹے جمیل بگٹی نے بعد میں لاش کے ڈی این اے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، تاہم ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ جنرل مشرف اس بارے میں تمام الزامات کو مسترد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بگٹی نے ریاست کو چیلنج کیا تھا۔ مشاہد حسین بلوچستان کے موجودہ بحران اور چپکلش کی جڑ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کو قرار دیتے ہیں۔ صحافی انور ساجدی کے نزدیک بھی شورش کی بڑی وجہ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت ہے، جس سے بغاوت کی ایک ایسی لہر اٹھی جس میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آتی گئی اور فدائی حملوں اور پرتشدد واقعات کی شکل اختیار کر گئی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بلوچستان کے پاکستان سے الحاق کے حامی اور ایک وفاق پرست بلوچ رہنما کی موت اگلی نسل کے بلوچ جنگجوؤں کے لیے ایک نعرہ بن گئی جو اس وقت پورے بلوچستان میں گونج رہا ہے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔